کوئی انسان آپ کو جب دھوکہ دے تو آپ نے بچنا کیسے ہے؟ میرا جو فوکس ہوگا وہ بچنے پہ ہے، کسی کو دھوکہ دینے پہ نہیں ہوگا. میں آپ کو نالج اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں سے بچنا ہے، نہ کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دینا. آپ کو جب میں پڑھا رہا ہوں گا کچھ ایسی ٹیکنیکس میں جب آپ کو بتاؤں گا، آپ خود سمجھ رہے ہیں اچھا یہ تو میرے اوپر لگ چکی ہے، میرے ساتھ تو اس طرح کا دھوکہ ہو چکا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو اویئرنیس ہوگی تو آپ بچے رہیں گے. میک سینس؟ اب ڈارک سائیکالوجی کام کیسے کرتی ہے؟ اس کے پیچھے دو تھیوریز ہیں. دو تھیوریز میں، ویسے تو کئی تھیوریز ہیں لیکن دو امپورٹنٹ تھیوریز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تھیوری ہے جس سے ہم کوگنیٹو ڈیزوننس تھیوری کہتے ہیں، سائیکالوجی کے اندر ایک تھیوری ہے، اور ایک تھیوری آف سب کانشیس مائنڈ ہے. ٹھیک ہے، سائیکو ڈائنامک تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں، ان کانشیس مائنڈ کو، جو فرائڈ نے اس کو ایکسپلین کیا. دو تھیوریز اس پروسیس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان دھوکہ کیوں کھا سکتا ہے. ویری سمپل. پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا. ویسے تو آپ کو پتا ہے آپ کو دھوکے ملتے ہیں، لیکن ہم ٹیکنیکلی سمجھیں گے کہ دھوکہ بیسیکلی آتا کیسے ہے. دو تھیوریز میں ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی تھیوری جو ہے وہ تھیوری آف کوگنیٹو ڈیزوننس ہے. کوگنیٹو ڈیزوننس کا کوگنیشن کہتے ہیں آپ کی جو انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو اوور آل کوگنیشن کہتے ہیں. تو ڈیزوننس کا مطلب ہے ایسے کوئی چیز خراب کر دینا. ٹھیک ہے نا، کوئی چیز فرض کریں ایسے آپ کے کچھ بکس پڑھی آپ نے ایسے کر دیا تو وہ ڈیزوننس، آپ کو پتہ نہیں کہ کوئی چیز کہاں پہ پڑی، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو جب انسان کو کنفیوز کیا جائے، یعنی کہ کسی بھی انسان میں کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ کی جائے، تو اس کی جو ڈیسیژن میکنگ والی ایبلٹی ہے وہ نہیں رہتی. اس کی ڈیسیژن میکنگ والی ایبلٹی نہیں رہتی. یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کنفیوز کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو ڈرایا جائے یا آپ کو کوئی گریڈ دی جائے، لالچ. دو ہی چیزیں دنیا میں جس کی وجہ سے آپ میں کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ ہو سکتی ہے. دو امپورٹنٹ چیزیں، ایک فیئر ہے اور ایک گریڈ ہے. کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی انسان آتا ہے، یا آپ کو وہ فیئر دے کے آپ کو کنٹرول کرے گا یا آپ کو گریڈ دے کے کرے گا. جب دونوں چیزیں آپ کو اچانک ملتی ہیں نا، تو آپ کا جو صحیح فوکس والا برین ہوتا ہے جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جو صحیح آپ کو انسان بناتا ہے، جو اسیس کرواتا ہے، ججمنٹ کرواتا ہے، پلاننگ کرواتا ہے اور فائنلی ڈیسیژن میکنگ کرواتا ہے، وہ برین ایریا آپ کا ہل جاتا ہے. جب وہ کام نہیں نہ کر رہا ہوتا، تو میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ لائن آپ کو دے رہا ہوں، جب آپ کا ڈیسیژن میکنگ والا برین ایریا ہل جائے، کام نہ کرے، تو پھر آپ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ساتھ والا کہہ رہا ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ میں کوگنیٹو ڈیزوننس پہلے کریٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پھر کہتا ہے پھر آپ وہی کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس ٹائم کیپیبلٹی نہیں ہوتی ڈیسائیڈ کرنے کی. میں آپ کو آپ کے کلچر میں مثال دوں ایک. کبھی آپ کسی حکیم کے پاس گئے ہوں یا کسی ڈاکٹر کے پاس، ایسے تھوڑے پڑھا لکھا ڈاکٹر، زیادہ نہیں، تو وہ جیسے ہی میں نبض چیک کر سکتا ہوں آپ کی، ایسے فرض کریں میں ڈاکٹر ہوں، تو اسی بڑی لیٹ کر دیتی. یہ میں نے کیا کیا؟ فیئر کریٹ کیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ ڈیسیژن کے قابل ہی نہیں رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اچھا میں نے انہیں لیٹ کر دیتی. اب آپ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ سولوشن کا ویٹ کر رہے ہیں. پھر اگلی بات وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ سولوشن لازمی دے گا. نہیں ہو سکتا ہے لیکن لیٹ ضرور ہوگا جی، لیکن تھوڑا جا خرچہ زیادہ ہوئے گا. اس ٹائم ہاں کوشش کر لیتے. اس ٹائم کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا. تو یہ تھیوری اس طرح کام کرتی ہے، یعنی کہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے اس برین ایریا کو اٹیک کرتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرنے والا ہوتا ہے. پوائنٹ کلیئر؟ ایک اور تھیوری ہے، اس تھیوری کو ہم سب کانشیس مائنڈ کی تھیوری کہتے ہیں. اب یا تو لوگ آپ کو پہلے سب کانشیس مائنڈ میں ڈالتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہائپر سجسٹڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کسی کو پہلے سب کانشیس مائنڈ میں لے آئیں، پھر اس سے بات کریں، جو کہیں گے وہ مان لے گا. یعنی کہ آپ کے پاس دو اپروچز، یا آپ اس کے اندر کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ کروا دیں، یا آپ کو اسے کیا کریں؟ سب کانشیس مائنڈ میں لے آئیں. کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں اگر آپ کسی کو لے آتے ہیں نا تو وہ ہائپر سجسٹ ہو جاتا، وہ آپ کی بات بہت جلدی مانے گا.
تو اب سب کانشیس مائنڈ میں آپ چلے جائیں تو آپ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ کر لیں. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے, اگلا امپورٹنٹ ٹاپک, یہاں پہ کسی کو ایشو ہے سمجھنے میں؟ کس کی؟ سب کانشیس مائنڈ. دیکھیں سب کانشیس مائنڈ کو ایکسس کرنے کے لیے وہی دو پوائنٹ ہے, یا کسی کو آپ فیئر کریٹ کر دیں یا گریڈ کریٹ کر دیں تو وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے. جیسے میں سب سے بڑی مثال دوں, ایون اس سے آپ کسی کا بلیف سسٹم بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو کہ وہ بہت اچھا بچہ ہو لیکن خبر میں آیا ہو کہ اس نے یہ سوسائڈ کر لیا, یا اس نے ایز اے سوسائڈ بمبر کے طور پہ کام کیا. کبھی سنا؟ چھوٹے چھوٹے بچے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو سوسائڈ بمبر ہوتا ہے وہ بڑا انسان ہو؟ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ چھوٹے بچے ہمیشہ ان کا جو سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, پہلے آلریڈی سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, پھر اس کو گریڈ دکھاتے ہیں. یعنی کہ میں ایک دفعہ سن رہا تھا کہ لوگ یہ کیسے ٹرین کرتے ہیں, یعنی کہ بچے کو لے کے آیا, تھوڑی بہت ہی اس کو سب کانشیس مائنڈ میں لے کے گیا, پھر ایک ایسا دروازہ کھولا کہ یہ دیکھو کیا ہے, وہ دیکھو یہ کیا ہے, یہ جنت ہے. یعنی کہ جیسے ہی آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے آپ سیدھا جنت میں. تو اس کا مطلب آپ نے گریڈ کریٹ کیا. کیا کیا؟ وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلا گیا. اس کے بعد آپ جو کہیں گے وہ ایزی ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. میک سینس؟ سو آپ کسی کو جب آپ کو کنٹرول کرتا ہے, اگین میں ایمفیسائز کر دوں کہ آئی ایم گیونگ یو دا نالج ناٹ ٹو ڈیسیو, جسٹ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف.